میں بیچ میں بول پڑا، ان کا دماغ خراب ہے۔ آصف جیسے آوارہ کو پتہ نہیں ہم یہاں برداشت کیسے کر لیتے ہیں۔ وہ آئے بڑے رشتے مانگنے والے، ان کو رشتہ دینے سے بہتر ہے کرن کو ویسے ہی مار دیا جائے۔ میری بات سن کے سب ایسے ہو گئے جیسے سب کو سکتہ ہو گیا۔ ابا جی کی گرجدار آواز آئی، انہوں نے کہا اپنا منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ابا جی نے میری اچھی خاصی کلاس لے لی تھی، میں نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ کہا ابا جی آپ کو پتہ ہے آصف کتنا آوارہ ہے، تایا جی کو سوچنا چاہیے گھر کی بیٹیوں کے بارے۔ ابا جی نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر وہاں سے اٹھا اور چھت پر چلا گیا۔ میں چھت کی دیوار پر کھڑا ہو کر آصف کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے پیچھے مڑنا چاہا لیکن میں مڑ نہ سکا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ مجھے ایک ہچکی کی آواز آئی اور میں نے پہچان لیا کہ وہ کرن ہے۔ میں نے کہا چھوڑو کوئی آ جائے گا۔ وہ بولی آنے دو جو آتا ہے۔ میں نے کہا تم وہی ہو نا جس نے میری بے عزتی کی ہے؟ کرن نے کہا تم کو اپنا بھی پتہ ہے نا؟ میں نے کہا اچھا چھوڑو بھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کرن کے ہاتھ کھولے اور اسے پکڑ کر آگے کیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کرن نے کہا ندیم جو ہوا سو ہوا، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑو ساری باتیں، تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ بولی ندیم تایا جی نے تم کو برا بھلا کہا میری وجہ سے۔ میں نے کہا کرن وہ میرے والد ہیں، مجھے تو ہر کوئی برا بھلا کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بولی ندیم دیکھو میں پہلے بھی معافی مانگنے آئی تھی، اب بھی آئی ہوں۔ کرن نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے کہا کرن دیکھو ہم اچھے دوست ہیں، میں تم کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، مجھ سے معافی نہ مانگو۔ وہ بولی ندیم اگر مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو پھر اتنا ناراض کیوں ہوئے ہو؟ وہ بولی ندیم میں اس رات سو نہیں سکی، میرے کانوں میں تمہاری باتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، وہ بہت شدت سے مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ کرن کے دل میں میرے لیے ہمدردی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ میں نے ابا کے سامنے اس کے لیے بات کی تھی۔ میں اپنا ہاتھ اس کے کرن کے پیچھے لے گیا اور دبانے لگا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں اس کی اس ادا کا مطلب سمجھ چکا تھا، وہ انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تمہارا یہ والا حصہ بہت خوبصورت اور بہت نرم ہے۔ میں نے کہا میں ابھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے مدہوشی میں بولی نیچے سب بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کا سر اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مجھے ابھی دیکھنا ہے، تو اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ میں نے اس کا منہ دیوار کی طرف کیا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اس کا لباس نیچے کر دیا۔ چھت پر اندھیرا تھا لیکن چاند کی روشنی کافی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس حصے پر پڑی میں حیران ہو گیا، وہ حصہ جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حالانکہ میں یہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا لیکن اس وقت بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ کرن آہستہ آہستہ بول رہی تھی ندیم نہ کرو نا۔ میں نے کہا تم نیچے دیکھتی رہو، جیسے ہی کوئی اوپر آنے لگے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو بوسا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ کرن کی ہلکی ہلکی عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں اور مجھے جوش دلا رہی تھیں۔ کبھی میں زبان سے گھر کا کام کرتا، کبھی اپنی انگلی کا استعمال کرتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرن سے کہا ایسا کرو نیچے چلی جاؤ، میرے گھر میں پہلے ہی حالات تم دیکھ چکی ہو، یہ نہ ہو کوئی اوپر آ جائے اور مسئلہ بن جائے۔ کرن بولی یہاں کوئی نہیں آئے گا، میں عظمیٰ سے کہہ آئی ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، تم اس سے کیا کہہ کر آئی ہو، تم کو پتہ بھی ہے اس کا؟ کرن بولی یار تم پریشان نہ ہو، میں کہہ کر آئی ہوں ندیم میری وجہ سے انسلٹ ہوئی ہے، میں اوپر جا رہی ہوں۔ میں نے کرن کو اپنے ساتھ لگایا اور کہا مزہ آیا؟ تو اس نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ میں اس کا جواب بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا وہ حصہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے چھت سے نیچے دیکھا تو سبھی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔
میں نے کرن کو تھوڑا سائڈ پر کیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بولی، بس گلے لگے رہو گے یا کچھ اور کرو گے؟ تو میں نے کہا، رات بھی اندھیری ہے اور تم میرے ساتھ ہو، اور میں کہاں رکنے والا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ دوبارہ پیچھے رکھ دیے اور اپنا کام کرنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ کرن بولی، ندیم آرام سے، مجھے درد ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کرنے سے درد ہوتی ہے، جب ہم گھر کا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو کرن نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں جی، ہم نے وہ کام نہیں کرنا، یہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں ابھی پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ لباس نیچے کر دیا۔ کرن بولی، ندیم ایسا نہ کرو، تم پہلے بھی کر چکے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی میں نے اپنی انگلی کا استعمال کیا، کرن بولی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو اتنی پتلی سی ہے، اس کے ساتھ بھی درد ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹو میاں پر رکھ دیا اور کہا، جب ہم اس کے ساتھ کام کریں گے تو کیا بنے گا؟ وہ بولی، تم بہت بے شرم ہو، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کرن نے کہا، ندیم نیچے دیکھو، سب کیا کر رہے ہیں؟ میں تھوڑا آگے ہو کے نیچے دیکھنے لگا تو دیکھا عظمیٰ چائے کپوں میں ڈال رہی ہے۔ کرن بولی، ندیم عظمیٰ چائے اوپر لے آئے گی؟ میں ایسا کرتی ہوں، خود جا کے لے آتی ہوں۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ اور اکیلی ہی آنا۔ تو کرن بولی، اگر عظمیٰ بھی اوپر آنے لگے تو میں اسے منع تو نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس کو منع کروں گی تو اس کو شک ہو جائے گا۔ میں نے کرن کا منہ دوسری طرف کیا اور اوپر سے ہی گھر کا کام کرنے لگا اور کہا، یار کچھ ایسا طریقہ نکالو کہ وہ اوپر نہ آئے۔ تو کرن بولی، ندیم چھوڑ دو، وہ آ جائے گی۔ میں نے کہا، تم عظمیٰ سے کہنا، وہ ابھی بھی غصے میں ہے، میں اس کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ کرن بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ اور میں نے کرن کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے چلی گئی اور میں اوپر سے دیکھنے لگ گیا۔ کرن نیچے جا کر کچن کی طرف گئی۔ وہاں عظمیٰ تھی، جو سب کو چائے دے کے کچن میں جا چکی تھی۔ وہ 2 منٹ تک باتیں کرتی رہی۔ پھر عظمیٰ نے 2 کپ چائے دی اور کرن لے کر بڑی احتیاط سے سب کے پیچھے سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ سب بڑے اور چھوٹے اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کرن اوپر آئی اور مجھے چائے کے کپ دیے۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کرن نے کہا، میں نے کہا، عظمیٰ ندیم میں بہت غصہ ہے، بات ہی نہیں سن رہا۔ تو میں نے بھی اس کو کہہ دیا، اگر میری بات پر تم تایا جی کے سامنے نہ بولے ہوتے تو میں نے بھی تم سے بات نہیں کرنی تھی۔ تب عظمیٰ نے کہا، میرا بھائی دل کا بہت صاف ہے، تم اس سے بات کرو گی اس کا غصہ اتر جائے گا۔ میں نے چائے کے کپ نیچے رکھے اور کرن کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کرن بولی، ندیم آرام سے، چائے گر جائے گی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور میں اپنے ہاتھ اندر لے گیا اور ماسک اتار کر اپنے دونوں ہاتھ بلند پر رکھ دیے۔ کرن نے دوبارہ آوازیں نکالنا شروع کر دی اور بولی، ندیم پہلے چائے تو پی لیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنا کام کرتا رہا۔ میں نے کہا، یار جب بھی میرے پاس آنا ہوتا ہے تو ماسک کو اتار کر آیا کرو۔ وہ بولی، اب مجھے کیا پتا جناب کس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ باہر نکال لیے۔ میں نے بھی اپنی چائے اٹھائی اور پینے لگ گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔